بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 7 آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس قسط میں ہم بیان کر رہے ہیں ایام توفیلیت سے لے کر تجارت تک کا سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دوستو، ابتدا بعد ولادت 7 روز تک صوبیہ نے جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفا نے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوزان کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفا عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ یہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا، اور 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ 1 مہینہ رہ کر واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگرانی کا کام حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بعض روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 سال ہی یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شک صدر و وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے مطابق موافق حلیمہ بنت ابی ذؤب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ڈرتے میرے پاس آئے اور کہا کہ وہ سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کاٹ ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیز دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات رہی، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی ہیں اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप का दिल चीरा और एक कतरा निकाल कर कहा कि ये शैतान का हिस्सा था। बाद इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सोने की तशत में आब जमजम से धोया, फिर इसको बंजस्ता जहां रखा हुआ था रख दिया। 2 वर्ष तक अब्दुल मतलब की सरपरस्ती और निगरानी में परवरिश पाक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुंचे थे कि अब्दुल मतलब का भी इंतकाल हो गया। अब अब्दुल मतलब का जनाजा उठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्म पर आब जनाजा के साथ थे। अब्दुल मतलब के मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ इंतजाम कर दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब की कफालत में देकर खास तौर पर वसीयत की थी कि इस लड़के यानी अपने भतीजी की खबरगिरी में कोताही न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी चचा यानी अब्दुल मतलब के बेटे मौजूद थे, लेकिन अब्दुल मतलब ने जो बहुत ही ज़ीशान इंसान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के सुपुर्द इसलिए किया था कि अबू तालिब और अब्दुल्ला एक माँ से पैदा हुए थे और लिहाजा अबू तालिब को अपने हकीकी भाई अब्दुल्ला के बेटे से ज्यादा मोहब्बत हो सकती थी। अब्दुल मतलब का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और अबू तालिब ने बाप की वसीयत को बड़ी खूबी और जवानमर्दी के साथ पूरा किया था। अबू तालिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों से बढ़कर अजीज रखते और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से उजड़ न होने पाते, हत्ता के रात के वक्त भी अपने पास ही सुलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफवीलियत का जमाना अरब के दूसरे लड़कों की निस्बत बहुत ही अजीब गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कों में खेलने और आवारा फिरने का मतलब शौक न था, कि बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी नसीहत से बेजार और होकर रहते थे और खलवत की ज्यादा पसंद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हर रोज खलस और कस्में आदत से महफूज और मामूल रखते थे। एक मरतबा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों ने कुरैश के साथ किसी शादी की मजलिस में जाने और शरीक होने के लिए मजबूर हो गए, जहां रक्स और सुरूर का हंगामा भी था। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकानंग नींद आ गई। तमाम रात इसी तरह सोते रहे, यहाँ तक कि रात खत्म होने पर मजलिस बर्खास्त हुई और लोग मुंतशिर हो गए। तब कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरो बाद मजलिस में कोई हिस्सा ना ले सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र गालबन 7 वर्ष की थी। कुरैश मक्का ने खाना काबे की तमीर, जिसको सैलाब ने नुकसान पहुंचा दिया था, दोबारा शुरू की। इस तमीर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढोते और उठा कर मामारों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय बांध रखा था, जो चलने फिरने और पत्थर उठाकर ले जाने में किसी कदर दिक्कत पैदा करता था, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र के बच्चे नंगा फिरना वो लोग कुछ मायूब ना समझ जानते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहमत बंद की वक़्त से आजाद करने के लिए आपसे कुछ कहे बगैर तहबंद का सिरा पकड़कर झटका दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर शर्मो हिया रखते थे कि नंगे होते ही बेहोश हो गए और लोगों के सामने अपने नंगे होने की बर्दाश्त न कर सके। सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शर्म और हिया की मालूम होने से तज्जुब हुआ और फौरन तहबंद बांध दिया गया। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी कि अबू तालिब एक तजारती काफिला के अंदर कुछ माल तजारत लेकर शाम की तरफ जाने लगे और आपको मक्का ही में छोड़ना चाहा, क्योंकि आप अबू तालिब की कफालत में आकर हम वक्त इसके साथ रहते थे। इस जुदाई को बर्दाश्त न कर सके अबू तालिब ने भतीजे की दिल शिकनी गुआरा ना की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा मुल्क शाम की तरफ ले गए। मुल्क शाम के जनूबी हिस्सा में एक मुकाम बसरा है। जब काफिला वहां पहुंचा तो एक असाई राहब ने, जो वहां रहता था और जिसका नाम बेहरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर पहचान लिया कि यही नबी आखिरुल ज़मान है। बहरा अबू तालिब के पास आया और कहा कि ये तुम्हारा भतीजा नबी माबूस होने वाला है। इसके अंदर वो अलामात मौजूद हैं जो नबी ज़मान के मुतल्लक तौरात और अंजील में लिखी हैं, लिहाजा मुनासिब ये है कि तुम इसको आगे ना ले जाओ और यहूदियों के मुल्क में दाखिल ना हो, मबादा इसको कोई गजंद पहुंचे। अबू तालिब ने बहरा की ये बातें सुनकर अपना माल जल्दी जल्दी वहीं फरोख्त कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ वापस चले आए
ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہر میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور کہ ابو طالب نے بحیرہ رہب کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا تھا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے تھے۔ مقام اقاصہ میں بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلہ میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھوڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں ہوتی تھیں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچ لی جاتی تھیں۔ عقاطہ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ حوازن اور قبیلہ قریش کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں سے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شر پسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثر پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال اور قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی محرم اور حرام میں لڑنا اور سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت اور شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ قیس، اسلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل یکے بعد دیگر میں شامل ہوتے گئے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت سخت اور زبردست لڑائی تھی، جس میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوا لی تھی کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ اس آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلہ کا سالار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حزب بن امیہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ آپ کے سپرد یہ خدمت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو خود کسی سے مقابلے یا قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق حزب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 عیسوی میں واقع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال اور تجارت لے کر کئی مرتبہ گیا اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ کی ذہانت اور امانت اور خوش معاملہ کا بغور مطالعہ کیا، اور نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ کا معاملہ ہوا سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت امین، صادق اور قول اور راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی انصار ایک صحابی بیان کرتے تھے کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کی بات کی، ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کیا کہ میں یہیں ٹھہرے ہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کروں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اس قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف و محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں رہوں۔ اسی طرح صاحب ایک صحابی نے فرمایا کہ میں صاحب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صاحب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے اور آپ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 8ویں قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہم بیان کریں گے آپ کی تجارت اور حضرت خدیجہ
القبرہ کو نکاح کا پیغام آپ کی طرف آیا۔ اللہ حافظ۔